کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست 49 صفحات پر مشتمل آرٹیکل 184 کے شق 3 کے تحت دائر کی گئی ہے۔ درخواست منیر اے ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کے ذریعے دائر کی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ قرار دے صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں۔ مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں تبادلے والے 3 ججز کو کام سے روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر بھی کام سے روکا جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے اور یہ درخواست 49 صفحات پر مشتمل آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت دائر کی گئی ہے۔ حسیب ملک اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب، بتائے گا اس درخواست میں کیا کچھ ہے مزید؟ دیکھیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے خط تحریر کیا گیا تھا سینیورٹی کے حوالے سے، جس کے اوپر یہ آج سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اور جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ قرار دے کہ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق نمبر 1 کے تحت ججز کے تبادلے کا لامحدود اختیار نہیں ہے، جبکہ مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ درخواست جو دائر کی گئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست میں تبادلے والے تینوں ججز کو کام سے روکا جائے اور جسٹس سرفراز ڈوگر جو کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ہیں، ان کو بھی کام کرنے سے یہ روکا جائے۔ تو یہ درخواست دائر کی گئی ہے بیسیکلی، اور یہ 5 ججز تھے، ان کی جانب سے خط پہلے تحریر کیا گیا تھا سینیورٹی کے حوالے سے، جس کے بعد یہ اب سپریم کورٹ میں بھی درخواست کو دائر کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حسیب۔ آئین کے تحت آرمڈ فورسز ایگزیکٹو کے ماتحت ہیں۔ کیا ایگزیکٹو کے ماتحت فورسز عدالتی اختیار کا استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ کیا عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے یا نہیں؟ جسٹس جمال خان مدوخیل کے فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت میں ریمارکس۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت میں ریمارکس۔ وکیل عزیر بھنڈاری نے دلائل دیے، فوج کو سویلین کی معاونت کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے۔ فوجی عدالتیں سویلین عدالتوں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ 9 مئی سے متعلق ملٹری ٹرائل کی قرارداد سیاسی نوعیت کی ہے۔ 9 مئی اور 10 مئی کو جو ہوا اس وقت آرٹیکل 245 کا اطلاق ہوا۔ 245 کے علاوہ فوج کے پاس سویلین کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ فوج نے سویلین کی کسٹڈی مانگی تھی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا صرف پنجاب میں ہی 245 کا اطلاق ہوا۔ جسٹس جمال خان مدوخیل نے ریمارکس دیے، سارا مسئلہ ایف بی علی سے شروع ہوا، سب نے ایف بی علی کیس کو مانا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا سارا کیس ایف بی علی سے جڑا ہوا ہے، لیکن ایف بی علی کیس کا کسی کو علم نہیں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 24 فروری تک ملتوی کر دی۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راشا نے کہا قوم کو اکٹھا کریں گے، ملک گیر تحریک شروع کریں گے۔ رمضان کے بعد بھی آپشن موجود ہے، کل سندھ کی جماعتوں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ ہم رکنے والے نہیں ہیں، جمہوریت کے لیے تاریخی جدوجہد کر رہے ہیں، آئین کی بالادستی کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ جو جمہوریت کے لیے وہ تاریخی جدوجہد کر رہے ہیں، انسانی حقوق کے لیے جو تاریخی جدوجہد کر رہے ہیں، پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس سے پہلے ہماری کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم مل رہے ہیں، ہم ایک رائے عمل طے کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ رائے عمل بہت متحرک ہوگا، پوری قوم کو ہم آواز دیں گے اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ اس ملک میں آئین، قانون، شرافت کی بالادستی ہوگی۔ سر کیا کہیں گے، اپوزیشن جماعتوں سے روابط ہوئی ہیں، ایک نیشنل الائنس بنانے جا رہی ہے اپوزیشن اور جماعتوں کی تحریک؟ جی، ہم ایک مخصوص اور محدود ایجنڈے پہ جس کا تعلق آئین کی بحالی، انسانی حقوق کی بحالی سے ہے، اس حوالے سے ہم ہر ایک سے مل رہے ہیں۔ ابھی میں واپس اسلام آباد جاؤں گا، ایک وہاں آج شاید خاقان عباسی صاحب کی رہائش گاہ پہ ایک میٹنگ ہے، کل ہم کراچی جا رہے ہیں، وہاں کراچی اور سندھ کی جماعتوں سے ہماری ملاقاتیں ہوں گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی جو دیگر جماعتیں ہیں ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے ایک ملک گیر تحریک بہت جلد وجود میں آئے گی۔ اور اب بات کریں گے چیمپئنز ٹرافی کی۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ فخر زمان کی جگہ امام الحق کو قومی اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ پی سی بی کے مطابق آئی سی سی ٹیکنیکل کمیٹی سے منظوری مل گئی۔
امام الحق کو پہلی دستیاب فلائٹ سے دبئی روانہ کیا جائے گا۔ فخر زمان انجری کے باعث ایونٹ سے باہر ہوئے۔ فخر زمان نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں فیلڈنگ کے دوران انجرڈ ہو گئے تھے۔ پاکستان ٹیم کو ایک اور بڑا دھچکا، فخر زمان چیمپئنز ٹرافی سے باہر۔ چیمپئنز ٹرافی کے ابتدائی میچ میں فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار ہونے والے قومی ٹیم کے اوپنر فخر زمان ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ پی سی بی کے مطابق فخر زمان کی انجری سنجیدہ نوعیت کی ہے، ٹورنامنٹ میں مزید نہیں کھیل پائیں گے۔ فخر زمان نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں فیلڈنگ کے دوران پہلے اوور میں ہی انجری کا شکار ہو گئے تھے۔ فخر کو 2 مرتبہ میدان سے باہر جانا پڑا۔ ٹریٹمنٹ کے بعد وہ دوبارہ میدان میں آئے، پھر اننگز کے آخر تک انہوں نے فیلڈنگ کی۔ آئی سی سی قوانین کے مطابق اگر کوئی کھلاڑی میچ کے دوران 8 منٹ سے زیادہ کے لیے میدان سے باہر جاتا ہے تو اسے اتنا ہی وقت بیٹنگ یا بالنگ کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ فخر انجری کی وجہ سے نیوزی لینڈ کی اننگز کے دوران فیلڈنگ کرتے ہوئے 20 منٹ سے زائد وقت تک میدان سے باہر رہے، اس لیے انہیں بیٹنگ کے لیے بھی اتنا ہی انتظار کرنا پڑا۔ فخر زمان کی جگہ سعود شکیل اور بابر اعظم نے اننگز کا آغاز کیا۔ فخر زمان چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنے آئے، لیکن وہ بیٹنگ کے دوران بھی تکلیف میں دکھائی دیے اور 41 گیندوں پر 24 رنز پر آؤٹ ہو گئے۔ فخر زمان سے پہلے سائم ایوب جنوبی افریقہ کے خلاف فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار ہو کر چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئے تھے۔ قومی اوپننگ بلے باز فخر زمان کا کہنا ہے کہ بڑے ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرنا ہر کرکٹر کا اعزاز اور خواب ہے۔ فخر ہے مجھے پاکستان کی نمائندگی کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، بدقسمتی سے اب چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا، گھر سے ٹیم کو سپورٹ کروں گا۔ چیمپئنز ٹرافی بنگلہ دیش کی بھارت کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ بنگلہ دیش کے 79 رنز پر 5 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے ہیں۔ سومیہ سرکار اور کپتان نجم الحسین چاند تو بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہوئے۔ مہدی حسن 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں۔ محمد شامی اور اکشر پٹیل نے 2 اور ہرشت رانا نے 1 وکٹ حاصل کی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی بنگلہ دیش کی بھارت کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ سومیہ سرکار اور کپتان نجم الحسن شان تو بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہوئے ہیں۔ مہدی حسن 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ محمد شامی اور اکشر پٹیل نے 2 اور ہرشت رانا نے 1 وکٹ حاصل کی۔ بیک بات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان یاحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ بار کے وفد کی ملاقات، عدالتی اصلاحات سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوئی۔ وفد میں صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤف فتح اور سینئر نائب صدر شامل تھے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف مشن 24 فروری کو پاکستان آئے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کلائمیٹ فنڈ پر بات چیت ہوگی۔ آئی ایم ایف سے کلائمیٹ فنڈ کی مد میں 1 سے 1.5 ارب ڈالرز ملنے کی توقع ہے۔ 1 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ منفی ہوا ہے، 7 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مثبت ہے۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مصطفیٰ قتل کیس میں مزید نئے انکشافات سامنے آ گئے۔ ارحمان قریشی کا دوسرے نام سے جعلی آئی ڈی کارڈ بھی پکڑا گیا، تو دوسری جانب ارحمان کے گھر سے ملنے والے سامان میں ایک سٹک بھی ملی ہے۔ امکان ہے کہ یہ اسے تشدد کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ارمغان قریشی یا ثاقب سلمان ایک ہی کردار کے ہیں 2 نام۔ ارمغان قریشی کا جعلی شناختی کارڈ بھی پکڑا گیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات میں مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم ارمغان قریشی نے ثاقب ولد سلمان علی کے نام سے جعلی شناختی کارڈ بنوا رکھا تھا، جس پر ارمغان کے اصلی شناختی کارڈ کی تفصیلات بھی شامل کی گئی تھی۔ اے وی سی سی میں ارمغان کے خلاف درج 4 مقدمات کی مکمل تفصیلات بھی سامنے آ گئی۔ پولیس نے ارمغان کے گھر چھاپے سے قبل جوڈیشل مجسٹریٹ سے سرچ وارنٹ حاصل کیا۔ تفتیشی ذرائع نے بتایا کہ پولیس نفری پہنچنے پر ملزم ارمغان نے مقابلے کے دوران 2 خودکار رائفل سے پولیس پر 22 گولیاں چلائیں۔ ارمغان کے گھر چھاپے کے لیے 2 خواتین سمیت 21 اہلکاروں کی ٹیم پہنچی تو گھر میں داخل ہونے کے لیے پولیس موبائل کی ٹکر سے مرکزی دروازے کا لاک توڑنا پڑا۔ ملزم نے برآمد ہونے والا اسلحہ صوفے کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ ذرائع کے مطابق اے وی سی سی کی ٹیم گزشتہ روز ملزم کے گھر پہنچی اور اس کی نشاندہی پر وہاں سے کچھ چیزیں تحویل میں لی۔ تفتیشی ذرائع نے بتایا ہے کہ تحویل میں لی گئی چیزوں میں ایک اسٹک بھی شامل ہے، تاہم یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس اسٹک کی مدد سے مصطفیٰ پر تشدد کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں اور اسٹک لیبارٹری بھجوائی جائیں گی۔ موبائل ڈیٹا بھی اب تک ان لاک نہیں ہو سکا ہے۔ پولیس ملزم کے گھر کی سی سی ٹی وی بھی حاصل کر رہی ہے۔ 21 فروری کو مصطفیٰ کی قبر کشائی کے بعد لاش سے نمونے لیے جائیں گے۔ ان نمونوں کی رپورٹس آنے پر ہی ہلاکت کی اصل وجہ معلوم ہو سکے گی۔